حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 نومبر منگل کا دن ہے اور 19 ربیع الثانی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے عید میلاد النبی کے سلسلہ میں ہزارہ حویلیہ میں میلاد النبی کا جلسے پر فائرنگ ہوئی، اور اس فائرنگ کی وجہ سے زخمی ہونے والے غازی حیدر علی رضوی صاحب شہید ہو گئے۔ آپ کا جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک لکھیا میں گجرانوالہ میں ادا کر دی گئی، اور ان کا جنازہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے خون کے صدقے پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اور آپ اس بات کا حساب لگا لیں، ایک پاکستان، ایک اسلامی ملک جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، مسلمان حکمران ہیں اور تمام تر نظام مسلمانوں کا ہے، وہاں پہ اسلام کا نام لینا، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان مقبوضہ ہیں اور دوسرے لوگوں کا وہاں پہ حکومت ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی۔ بات کریں گے ترکی کے شہر استنبول میں اتوار کو ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے اور کم از کم 81 افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ترک وزیر داخلہ نے بتایا کہ یہ واقعہ دہشت گرد حمایتوں کی طرف سے کیا گیا ہے اور ہم اس دہشت گردی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ سوموار کو اس واقعے میں ملوث ایک عورت کو سامنے لایا گیا۔ حکام کے مطابق یہ عورت بم نصب کرنے میں ملوث تھی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر مجرم کو سلاخوں کے پیچھے لایا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، اب ترکی اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ رہا ہے اور وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لے رہا ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے پورا عالم کفر ان سے خوف زدہ ہے اور ایسی بزدلانہ کارروائیوں میں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ترک عوام استنبول میں اپنے ملک کے جھنڈے لیے سڑکوں پر نکلی، اور وہ اس بات کا اپنی حکومت کے ساتھ انہوں نے عہد کیا کہ ہم ہرگز ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی اور ترک لوگوں سے اس کی تعزیت کی۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ امیر المومنین افغانستان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خنزادہ صاحب نے افغانستان کے قاضی صاحبان یعنی کہ ججوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے عالی قدر ججوں کو کہا کہ چوروں، اغواکاروں اور بغاوت کے متعلق تمام تر فائلوں کو اچھی طرح جانچ پڑتال کریں اور ان تمام تر کیسوں میں شریعت کے اصولوں کے مطابق حدود اور قصاص کی سزاؤں پر عمل درآمد کروائیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حدود اور قصاص پر عمل درآمد کروائیں، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے اور میرا حکم ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کے ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے افغانستان میں مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے 10 ٹاپ 10 افراد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کی محنت کو سراہا، پروفیسرز کی تعریف کی، اور اس موقع پر آپ نے کہا کہ آپ سے افغانستان کا مستقبل وابستہ ہے، آپ ملکی اور اسلامی اقدار کے مطابق ملک کی خدمت کریں، اور اس موقع پر انہیں تحائف بھی دیے گئے۔ اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے بھی آج ان افراد سے ملاقات کی اور ان کی کامیابی پر ان کی تعریف کی۔ پاکستان نائب سفیر عبید الرحمان صاحب نے کابل میں منسٹری آف ریفیوجی افیئر افغانستان کے منسٹر سے ملاقات کی۔ ان سے کہا کہ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے ساتھ غلط رویے پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور افغان پناہ گزینوں کی مشکلات کو حل کرنا اور ان کو ضروری سہولیات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے دشمن اس طرح کے شیطانی عمل کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں ملکوں کو درمیان مسائل پیدا کیے جائیں۔ افغانستان پرسنالٹی کانٹیکٹ کمیشن نے بتایا کہ داؤد گلزار جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں اشرف غنی کے ایڈوائزر تھے، وہ ملک واپس آ چکے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک سے جاتے وقت میں نے جو منفی کردار اور جو منفی پراپوگنڈا اور جو منفی باتیں کی ہیں، میں ان تمام پر شرمندہ ہوں اور اپنی عوام سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ ننگرہار یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس یونیورسٹی میں ریسٹوریشن کے بعد ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈکس اینڈ نیورو سرجری کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس ادارے کو $77,000 کے ساتھ اس کی رینوویشن کمپلیٹ کی گئی ہے، جس میں طالب علموں کو مکمل ایجوکیشن فراہم کی جائے گی تاکہ وہ تمام تر جو نئی اس معاملے میں جتنی ایجادات ہیں ان کو پڑھ سکیں اور آگے اپنی فیلڈز میں اس پر کردار ادا کر سکیں۔ افغان الیکٹرک کمپنی کے اعلیٰ لیڈرشپ نے بتایا کہ ملا
عبداللہ ثاقب جو کہ اسلامی امارات کے براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ کے شاعر ہیں، ان کو اس کمپنی میں براڈ کاسٹنگ میں نئے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں منعقد کی جانے والی تعارفی تقریب میں ادارے کے اعلیٰ عہدیداران نے کی طرف سے ان کا تعارف کروایا گیا اور ان کو شعبے میں بہتر کام کرنے کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ افغانستان میں اسلامی امارات کے تعاون سے صوبہ ہرات میں سینٹرل سیلو کا کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ افغانستان کی تیسری سب سے بڑی سیلو ہے۔ سیلو وہاں پہ افغانستان کی جو بیکنگ سٹاک ہے اور افغانستان میں جو سیل ہونے والی روٹی ہے، اس کے علاوہ آٹے کا کام کیا جاتا ہے، اور یہ افغانستان گورنمنٹ کی ذاتی طور پہ جو گورنمنٹ اثاثے ہیں ان میں شامل ہے، اور اس کو 15 سال بعد اسلامی امارات حکام کی محنت سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس میں 5000 لوگوں کو کام دیا جائے گا، اور اس سے پہلے کابل اور بلخ میں سینٹرل سیلوز کا آغاز کر دیا گیا، جو کہ کافی فائدہ بخش اور منافع بخش کام کر رہی ہیں۔ صوبہ بادغیس کلچر ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اس صوبہ کے مختلف ضلعوں میں 6830 کلوگرام اصلی شہد بنائی گئی، جو کہ پچھلے سال سے 40% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ادارے دوسرے علاقوں میں اس کام کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہر وہ چھوٹی چھوٹی چیز، کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں پر اور جنگلوں جیسے علاقوں پر مشتمل ہے، اور وہاں پہ شہد کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ان تمام تر چیزوں کو جو نیچرل ریسورسز ہیں اور نیچرل چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ وہ استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ان کی ملک ترقی کر سکے اور آگے بڑھے۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کے ڈائریکٹر جنرل ATRA ایجنسی بارات شاہ آغا ندیم صاحب نے ساؤتھ ایشیا کونسل ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے ایران میں ہونے والی تقریب میں شرکت فرمائی، اور اس تقریب میں ٹیلی کمیونیکیشن کی ریگولیشن کے لیے 2023 ریگولیشن پلانز کے بارے میں بات کی گئی، ڈسکس کی گئی، اور اس میں ان تمام تر ملک جو اس میں ممبرز ہیں اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے، ہر وہ کام اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اسلامی امارات اسلامی قوانین کو لاگو کر رہا ہے، اور اسلامی قوانین کے مطابق تمام تر سزائیں بھی دی جائیں گی، اور تمام تر مجرموں تک کڑی سے کڑی نظر بھی رکھی جائے گی، انہیں پکڑا بھی جائے گا۔ جب تک کسی بھی مجرم کو اس کی سزا ملے گی، جرم اس وقت کام ہوں گے، اور جب کسی بھی انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ جرم کرے گا تو وہ چھوٹ جائے گا، تو اس وقت کوئی بھی انسان جرم کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔